الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک رمضان خیریت اور سلامتی کے ساتھ مکمل ہوا، اور اللہ پاک کی مہربان اور کریم ذات ہے، اس نے بطور انعام کے اس امت کو یہ خوشی کا دن عطا فرمایا جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے. چونکہ اس امت کو دو عیدوں کا تصور دیا گیا، ایک رمضان کی تکمیل پر عید الفطر کا، اور ایک 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کا. دونوں عیدیں اللہ پاک کی طرف سے دی گئی. اس میں بندے کا کوئی اختیار اور کوئی عمل دخل نہیں کہ ہم اس میں کوئی قطع و برید کریں، یا خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس خوشی کو خوشی نہ سمجھیں یا خوشی کا عنوان نہ دیں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، عید الفطر کے جو احکامات ہیں وہ اپنی جگہ بہر صورت قائم اور دائم رہتے ہیں. ایک مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے دی جانے والی اس خوشی کو ایک انعام سمجھ کر قبول کر لے. اور یہ جو دن ہے اس کو یوم الجائزہ فرمایا، جیسے گزری ہوئی رات کو لیلۃ الجائزہ فرمایا کہ انعامات کی رات ہے. انعامات کس کس کو ملنے ہیں اس کی ایک لسٹ بنتی ہے. جیسے دنیا میں انسان کوئی تقریب کرتا ہے، نتیجہ بناتا ہے، اس نتیجے کے بعد جب اس کی مارکنگ ہوتی ہے، نمبرنگ ہوتی ہے، ترتیب سامنے آتی ہے، طے ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں کی اول پوزیشن ہے، فلاں سیکنڈ پوزیشن پہ ہے، فلاں تھرڈ پوزیشن پہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا. ایک ہوتا ہے لسٹ میں پوزیشن والوں کے نام طے کرنا، اور ایک پھر ہوتا ہے کہ وہ نام لے کر کے اناؤنس کر کے ان میں انعامات کی تقسیم کرنا. جو عید کی رات ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ، اس میں پوزیشن والوں کی لسٹ بنتی، نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے جو فرمایا گیا کہ عید کی رات کو مسلمان ضائع نہ کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انعامات والوں کے نام مرتب ہو رہے ہوتے ہیں.
اور آج کا دن یوم الجائزہ ہے. اب انعامات تقسیم ہوں گے، اور یہ انعامات چھوٹے پیمانے پر نہیں کہ چند افراد ہو، مخصوص افراد ہو. ہر انسان جب دنیا میں انعام دیتا ہے وہ اپنی حیثیت کو دیکھتا ہے. جو بادشاہ جتنا بڑا ہو وہ کم دیتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ اپنی حیثیت کے بقدر عطا کرتا ہے. تو اللہ کی ذات کی عطا کی کوئی حد نہیں. اللہ کتنا عطا فرماتے ہیں، کتنا عطا فرمائیں گے، کتنوں کو نوازیں گے، کتنوں کے حصے میں خوش نصیبی آئے گی، کتنوں کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ ہوگا، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب عید کے دن مسلمان عید کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، اور بطور فخر ان سے اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اگر ایک مزدور کو کوئی ذمہ داری دے دی جائے اور وہ مزدور اپنا کام پورا ٹھیک کر لے تو اس کا کیا بدلہ ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اگر مزدور اپنا کام ٹھیک کر لے، وقت پر کر لے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری کر کے دے دی جائے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان لوگوں کے ذمے ایک مہینہ رکھا، ان کو پابند کیا کہ یہ صبح سے لے کر غروب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر رکھے، جائز خواہشات سے اپنے آپ کو روک کر رکھے. ان لوگوں نے میری بات پر مکمل عمل کیا، روزے رکھے، کھانے پینے سے روکے رہے، جائز خواہشات سے اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک اپنے آپ کو انہوں نے روک کر رکھا. انہوں نے اپنا کام پورا کیا. آج یہ جمع ہوئے ہیں مجھ سے مانگنے کے لیے، مجھ سے لینے کے لیے. تم گواہ رہو. میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم اور میرے علو شان کی قسم، یہ آج مجھ سے جو مانگیں گے میں ان کو عطا کر دوں گا. میں آج ان کی نیکیوں کو گناہوں کے اندر تبدیل، ان کی گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا. اور یہ لوگ جب اپنے گھر واپس لوٹیں گے تو اس حال میں ہوں گے کہ ان سب کی مغفرت ہو چکی ہو. یہ اللہ کا انعام ہے دوست. تو اللہ کی کریم ذات وہ اپنی شان کے مطابق جب عطا کریں گے تو اس کا تصور میں اور آپ نہیں کر سکتے دوست. تو ماہ مبارک اس امت کے اوپر گزرا اور اس امت نے اپنی حیثیت کے بقدر اس میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی. یہ تو کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے رمضان کا حق ادا کیا، یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا. لیکن کوشش کی، ایک بڑے طبقے نے پوری کوشش کی. اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے آج یہ خوشی کا دن عطا فرمایا. حدیث پاک میں فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. فرمائے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحتان، دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی کب ہے؟ فرمائے عند فطرہ، جب یہ اپنے روزے کو مکمل کر لے گا. اب افطار کی دو صورتیں ہیں دوستو. ایک افطار وہ ہوتا ہے جو روز ہم رمضان کے ہر روزے میں کرتے ہیں. دن گزرتا ہے، جیسے ہی مغرب ہوتی ہے تو سب افطار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ روز کے افطار کے دسترخوان پہ ایک مومن مسلمان کو کتنی خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی دوست؟ کتنی خوشی ہوتی ہے. اور ایک افطار وہ ہے جب یہ مسلمان اپنے مہینے کے پورے روزے رکھ لے اور عید کا دن آ جائے، یہ بھی افطار کا دن ہے. اسی لیے جو حکم ہے نا، سنت عمل ہے کہ انسان
صبح عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے کیا کر لے؟ کچھ میٹھا استعمال کر لے. یہ سنت ہے. عید الاضحیٰ میں دیکھیں اس کے برعکس ہے. عید الاضحیٰ میں کیا فرمایا؟ کوشش کرے کہ انسان فجر کے بعد کچھ نہ کھائے، اپنے قربانی کے گوشت سے ابتدا اور پہل کرے. لیکن عید الفطر میں چونکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک افطار کا دن ہے کہ روزوں کی تکمیل ہو گئی، تو سنت قرار دیا کہ انسان آنے سے پہلے کوئی کھجور وغیرہ کوئی بھی میٹھی چیز اس نیت سے استعمال کر لے. تو آج کا دن روزہ دار کے لیے فرحتن، خوشی کا دن ہے. اور ایک خوشی وہ ہوگی جو حقیقی خوشی ہوگی، ابدی خوشی ہوگی، ہمیشہ کی خوشی ہوگی. وہ کب ہوگی؟ فرحتن عند لقاء ربہ. یہ روزہ دار جب قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس دن کی جو خوشی ہوگی وہ تو ہمیشہ کی خوشی، اس کو تو پھر اختتام نہیں. تو آج جیسے اللہ نے یہ خوشی دی، ہم اللہ سے مانگے اللہ اس دن کی خوشی بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ دن ایک مسلمان کو چند باتوں کا پیغام بھی دیتا ہے، جس میں سب سے بڑی، سب سے بنیادی چیز وہ کیا ہے کہ یہ دن اللہ کا انعام ہے. اور مومن کو جب انعام ملتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا. مومن انعام ملنے کے بعد نافرمان نہیں بنتا. یہ تو کفر کا طریقہ ہے کہ کافر کو جب کوئی خوشی مل جائے دنیا کی تو کافر اس خوشی کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ ناچ کر، گا کر، نعوذ باللہ شراب پی کر، بے ستر بے حجاب ہو کر، مخلوق خدا کے سامنے اپنی بے حیائی کا اظہار کر کے. یہ کافر کی خوشی. مومن کی خوشی چونکہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں دی گئی، ہمارا ایمان ہے، یہ خوشی ہم نے اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں لی. تو مومن پر جب خوشی کا دن آتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے، یہ اس بات کا پابند ہے کہ یہ اس پر شکر کا اظہار کرے. کوئی ایسا عمل ہم میں سے کسی کے وجود سے نہ ہو کہ جس سے خدا نخواستہ اللہ کی ذات کی ناراضگی، اللہ کی نافرمانی لازم آ جائے. اور دوسرا پیغام کیا ہے کہ بھئی آج ہر ساتھی نے اپنی اپنی حیثیت کے بقدر تیاری کی، عید کی اپنی تیاری کی، گھر والوں کو تیاری کرائی، بچوں کو تیاری کروائی. جب مجھے یہ سمجھ اللہ نے دی ہے کہ جی میں اپنے اور اپنوں کے لیے خوشی کے اسباب جمع کروں، تو یہ پوری امت بمنزلہ ایک جسم کے ہے. ہمیں اپنے ہر مسلمان بھائی کو اس خوشی میں شریک کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی آج ہم خوش ہیں، میرا پڑوس بھی خوش ہو، میرے محلے والے بھی خوش ہو، میرے کمزور غریب رشتہ دار بھی خوش ہو. اسی لیے صدقہ فطر کا حکم دیا کہ وہ عید کی نماز سے پہلے دے دیا جائے، تاکہ ہر مسلمان چاہے وہ کمزور ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے، وہ اس موقع پر اپنی خوشی کی تیاری بھی کر لیں. تو بھئی آج کے دن اللہ نے ہمیں اگر نوازا ہے، ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس خوشی کے اندر شریک کریں. خود جائیں اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، ہسپتالوں میں، ان اداروں کے اندر جہاں ایک بہت بڑا طبقہ اپنے گھروں سے دور ہے، کوئی یتیمی میں ہے، کوئی بیوگی کی حالت میں ہے، اور کسی کو کس حالت میں ان کے بچوں نے لا کر رکھا ہوا ہے. ہم ان اداروں میں جا کر ان کے ساتھ عید کی خوشیوں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں شریک ہو جائیں. تیسرا بڑا پیغام کیا ہے کہ جب اللہ نے اس دن کو خوشی کا فرمایا ہے، ہم اپنے دل میں کسی کے لیے ناراضگی کیوں اور کیسے رکھیں؟ اللہ پاک نے خوشی دی، لیکن میں فلاں سے بھی ناراض، فلاں سے بھی ناراض، فلاں سے بھی ناراض، فلاں سے بھی ناراض.
ایک بڑے طبقے سے میں ناراض ہو کر بیٹھا ہوا ہوں اور رمضان بھی گزار لیا، عید بھی گزار رہا ہوں۔ یہ ایک مسلمان کی ایمانی کمزوری ہے دوستو۔ اس لیے ناراضگیاں ختم، لا تعلقیاں ختم، قطع رحمی ختم۔ یہ دن ایک سبق اور پیغام ہے صلہ رحمی کا۔ اس لیے اگر بالفرض کسی کی کسی سے ناراضگی ہے، اس چیز کو دل سے نکال لیں، چاہے آپ حق پر ہو، لیکن اگر ہمیں قیامت کے دن جنت کے بیچ میں محل چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، میرے جس امتی نے حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑا اور آگے بڑھا، اپنے مسلمان بھائی کو راضی کیا، تو میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ ناراضگیوں کو ختم کرنا ضروری، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا پہلو آج کے دن جس سے پوری امت مسلمہ کے دل زخمی ہے، ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت اس امت کا ایک اہم ترین طبقہ قبلہ اول کے جو باسی ہے، فلسطین کے جو مسلمان ہے، وہ اس صدی کے مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں، اور وہ اس امت کی نشأت ثانیہ کی، اس امت کی بقا کی بھرپور جنگ لڑ رہے ہیں۔ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے انہوں نے سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا، یہ پرواہ نہیں کی کہ جان جائے گی، بیوی بچے ماں باپ قوم امت یہ تو کٹ جائے گی، خوشیاں چلی گئی، گھر چلے گئے، کاروبار چلے گئے، زندگی تو ایک بے نام سی ہو گئی۔ ان مرد مجاہدین نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کی، قبلہ اول کی بھی حفاظت کی۔ ابھی تک ہتھیار نہیں ڈالے، دنیا نظیر پیش نہیں کر سکتی دوستو کہ وہ چند گنے چنے ایک محدود طبقہ جس کو ہر طرف سے یہود نے گھیر کر رکھا، اور پھر یہود کو بھرپور تعاون دیا نام نہاد اسلامی دنیا کے حکمرانوں نے، اس کے باوجود ہمارے ان مسلمان بھائیوں نے اپنے ایمان اور قبلہ اول کی حفاظت کر کے آج کے عالم کفر کو بھی یہ سبق دیا کہ ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز ایمان اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت ہے۔ ہم ان بھائیوں کو کبھی نہیں بھول سکتے، اس لیے آج کے دن ان کو بھی یاد رکھنا ہے، ان کے بھی تذکرے ہمارے سامنے ہوں، ان کے حق میں ان کی آزادی کے لیے خوب دعائیں ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور سنت عمل جو متوجہ ہے وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمائے جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، اور پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھے؟ 6 روزے۔ دیکھیں عید الفطر کے پہلے دن روزہ رکھنا حرام منع ہے، آج کوئی روزہ رکھے تو قبول نہیں بلکہ گناہ گار ہے، لیکن کل سے اجازت ہوگی۔ لہذا شوال کے 6 مسنون روزے وہ عید کے دوسرے دن سے بھی رکھے جا سکتے ہیں پورے مہینے میں، اور ایک ساتھ رکھنا بھی ضروری نہیں۔ بعض دفعہ ساتھی پریشان ہوتے ہیں شاید متواترن رکھنے، ایسا نہیں ہے، الگ الگ کر کے انسان رکھ لے، 1 دن کا وقفہ دے، 2 دن کا وقفہ دے، سہولت کے ساتھ، لیکن مہینے کے اختتام سے پہلے جو 6 روزے پورے کر لے، فرمایا ایسا ہے جیسے اس نے ساری زندگی کے روزے رکھے۔ تو بہت اہم ترین سنت عمل ہے، تازہ رمضان سے فارغ ہوئے ہیں تو روزے رکھنا آسان ہے، ہمت کرنا آسان ہے، ساتھی اس کا بھی خیال رکھیں گے۔ بہرحال یہ بڑی خوشی کا دن ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس دن کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، قبل اول کے مسلمانوں کی اللہ پاک غیب سے مدد و نصرت فرمائے۔ چونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں مختصراً چند کلمات میں نماز عید کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں، اور نماز کے بعد پھر عید کا خطبہ ہوگا جو سننا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ نماز عید یہ 2 رکعت نماز ہے، اور عام نمازوں کی طرح صرف فرق کیا ہے کہ اس میں 6 تکبیرات زائدہ یعنی زائد 6 تکبیرات پڑھی جاتی ہے۔ اس میں
3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں۔ طریقہ یہ کہ پہلی تکبیر ہوگی اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور ہاتھوں کو باندھ دیں گے۔ اس کے بعد ہم ثنا جیسے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد پھر امام ایک تکبیر کہے گا، کانوں تک ہاتھ لے جا کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد امام ایک تکبیر کہے گا، کانوں تک ہاتھ لے جا کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو امام تکبیر کہے گا، کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو باندھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کوئی سورت ہوگی ترتیب کے مطابق، اور پھر رکوع، قومہ، 2 سجدے جو ترتیب والی رکعت۔ دوسری رکعت میں آ جائیں گے، دوسری رکعت شروع ہو جائے گی، سورہ فاتحہ کوئی سورت ہو جائے گی، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہیں جائیں گی، تینوں میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے۔ پھر جو چوتھی تکبیر ہوگی وہ رکوع کی ہوگی، سیدھا رکوع میں جائیں گے اور باقی رکعت پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد دعا ہوگی، پھر خیر کے ساتھ واپسی ہوگی۔ ساتھی صفحے بنا لو۔